کسی بھی قوم کی ترقی کا دارومدار تعلیم پر ہوتا ہے۔ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی پہلی نازل ہونے والی آیت میں ہی تعلیم کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث مبارک میں بھی تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اس مقدس پیشے کے ساتھ جو مذاق ہوا وہ شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہوا ہو۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے تمام بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی سہولیات فراہم کرے، لیکن ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہی، جس کا فائدہ تعلیم کے نام پر مافیا نے اٹھا لیا، جنہوں نے بڑے بڑے اسکول کھول کر ان کی فیسیں اتنی زیادہ رکھ دیں کہ غریب کا بچہ ان کے اسکولوں کے باہر سے بھی نہ گزر سکے، جس کی وجہ سے غریبوں کے نصیب میں سرکاری اور امیروں کے بچوں کے لیے اعلیٰ اسکول منتخب ہو گئے، اور اس طرح سے ملک خداداد پاکستان میں دو تعلیمی نظام بن گئے، غریبوں کے لیے الگ اور امیروں کے لیے الگ۔ سرکاری اسکولوں میں جانے والے غریب کے بچے میٹرک ہی کر لیں تو یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ سرکاری اسکولوں میں نہ تو ڈھنگ کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی ٹیچرز ہیں، لیکن اسکولوں میں نہیں، اپنے گھروں میں اور سرکار کے کھاتوں میں۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ اساتذہ خود بھی مناسب تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، اور کہیں اور نوکری نہ ملنے کے باعث یا تو کسی بڑے کی سفارش سے یا تو پیسے لگا کر گھوس ملازم بن جاتے ہیں۔ انہیں نہ پڑھانے سے دلچسپی ہوتی ہے اور نہ ہی شاید پڑھا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے دل برداشتہ ہو کر اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور مستقبل میں انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ بننے کے بڑے بڑے خواب لیے اس اسکول میں آنے والے کسی دکان کے چھوٹے بن جاتے ہیں۔ جو چند ان اسکولوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں وہ کسی طرح بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ زندگی کی دوڑ میں بڑے اسکولوں کے پڑھے ہوئے طلبہ کا مقابلہ کر سکیں۔ غریب اکثریت کو رام کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں پیلے اسکولوں کے جاہل گریجویٹس میں سے کسی ایک آدھ کو بڑا آدمی بنتا ہوا دکھایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آخر یہ بھی تو پیلے اسکول کا پڑھا ہوا ہے۔ یہ ایک فریب ہے۔ اگر ایک بندہ کسی طرح سے آگے نکل گیا تو مڑ کر دیکھا جائے تو لاکھوں ایسے بھی تو ہیں جو چھابڑیاں لگا رہے ہیں یا مرغی کی دکانوں میں مرغیاں کاٹ رہے ہیں۔ بڑے اسکولوں کی بڑی فیسیں نہ دینے والے غریب کے بچے صلاحیت میں کسی دوسرے بچے سے کم نہیں ہوتے۔ ان میں بھی انجینئرز، ڈاکٹرز بننے کا بھرپور ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن تعلیم کی انڈسٹری کا یہ مافیا ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، جس نے اس ملک میں امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے ایک الگ تعلیمی نظام متعارف کروا کے اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کر کے اس قوم کے مستقبل کے معماروں کا حال اور مستقبل دونوں تباہ کر دیے۔ کئی سالوں سے اس قوم کے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلنے والے اس تعلیمی مافیا پر اب قانون کا شکنجہ تنگ ہونے لگا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے تعلیمی مافیا کے خلاف نوٹس لے کر کروڑوں بچوں اور ان کے والدین کو ایک امید دلا دی ہے کہ اب ان کے بچے بھی اچھی اور معیاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس تعلیمی مافیا کے خلاف گزشتہ روز تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے بڑے نجی اسکولوں کو فیس میں 20% کمی کا حکم دیتے ہوئے سالانہ 8% سے زیادہ اضافے پر پابندی عائد کر دی، اور 21 بڑے اسکولوں کے اکاؤنٹس تحویل میں لینے اور کھاتے ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ نجی اسکولز کو غیر ضروری منافع نہیں کمانے دیں گے۔ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے FIA نے اسکول مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور 16 بڑے انتہائی منافع بخش اسکولوں پر چھاپے مارے گئے، جن کے ریکارڈ کو FIA نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ بڑے نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی کے بعد جب نمائندہ نیوز پاکستان نے عام عوام سے بات کی تو لوگوں نے عدالت کے ان اقدامات کی بھرپور حمایت اور تعریف کی، اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کو اس مافیا کے خلاف کارروائی کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔